السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے سنا ہے کہ سورہ یاسین کا پڑھنا خیر و برکت کا سبب ہے، لیکن کیا 41 کا عدد ضروری ہے؟ 41 مرتبہ پڑھنے سے ہی خیر و برکت حاصل ہوگی؟ اس سے کم پر خیر و برکت نہیں ملے گی، یا وہ خیر حاصل نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے؟ تو اس بارے میں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ 41 کا عدد سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، یہ بزرگوں اور مشائخ کے مجربات میں سے ہے۔ 41 کا عدد مفید ثابت ہوا ہے بزرگوں کے مجربات سے، اس لیے یہ 41 کا عدد بتایا گیا ہے، لہٰذا اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے کہ 41 کا عدد سنت ہے۔ یہ بزرگوں کے اپنے مجربات ہیں، تجربات ہیں، اور انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، تو ہمیں بھی بزرگوں کے اور مشائخ کے ان مجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین، اس کو پڑھیں گے یا قرآن کو بھی پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، حاصل ہوگا، خیر و برکت حاصل ہوگی، اور یہ تو قرآن کا دل ہے، اس کو پڑھیں گے تو پھر کتنی خیر و برکت حاصل ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ میں احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ احادیث میں سورہ یاسین کے کتنے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے، واہ، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ واہ سبحان اللہ! یہ اس امت کی خوبصورتی اور اس امت کی سعادت مندی، اور خصوصاً وہ حفاظ و علماء جو اپنے سینے میں سورہ یاسین کو لیے ہوئے ہیں، کہ فرشتے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے۔ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے، ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ ویسے تو چونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے نہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، ہاں موبائل دیکھنے کا وقت ہے، دیگر کاموں کا ہمارے پاس میں وقت ہے، لیکن ہمارے پاس میں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو یاسین پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ جی، ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جو دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! میدان جہاد میں نکلنا پڑتا ہے شہادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھتا ہے اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ واہ اللہ تیری قدرت! اور بعض روایت میں ہے کہ شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔
قرآن کریم میں اسے العزیز کہا گیا اور قیامت کے دن اس کو یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی۔ یہ عرب کے قبائل ہیں ربیعہ اور مضر، ان لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی سورہ یاسین قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ جی ہاں، تو یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس کی احادیث مبارکہ میں اتنی فضیلت آئی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنے والا بنائے اور قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ قرآن کریم خیر و برکت کا بھی سبب ہے۔ سورہ یاسین بھی خیر و برکت کا سبب ہے، لیکن یہ 41 کا عدد سنت و قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے مجربات ہیں، ان پر عمل کر لیں تو بھی بہتر، نہیں کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، یہ مجربات میں سے ہیں، اس لیے ہم عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔